کہ دعا بات یہ ہے کہ جو حالات ہو چکے ہیں، اگر ہم دیوار پہ لکھا ہوا نہیں پڑھ سکتے تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں؟ نابینا ہے یا جاہل ہے، ان دو میں سے ایک بات ہے۔ دیوار پہ نا سب کچھ اب واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ اس ملک کے اندر کیا چل رہا ہے۔ اگر عمران خان اب جیل سے باہر نہیں آ رہے تو اب یقین کر لیں وہ اپنی مرضی سے نہیں آ رہے، اور کوئی دوسرا ایشو نہیں ہے۔ یہ جو مذاکرات ہیں، ہم تو پہلے کہتے تھے اس ملک میں جو ہے وہ پاکستان کی سیاست میں جو ہے وہ دو فریق رہ گئے، ایک عمران خان نے اور اسٹیبلشمنٹ ہے، باقی تو کسی کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں رہ گئی۔ مذاکرات پہ آ جائیں دکھاوے کے لیے، ظاہری طور پہ بھی دو فریق ہیں، حکومت اور تحریک انصاف۔ تیسرا فریق جو ہے ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن چوتھا فریق بھی ہے، وہ بھی ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو یہ مذاکرات یہ ہے دو فریقوں کے درمیان نہیں، یہ کثیر الجہتی مذاکرات ہو رہے ہیں۔ تو ان مذاکرات کے تحت جو ہے نا بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ طے ہو چکی ہیں یا طے ہونے والی ہیں۔ دیکھیں مذاکرات میں حکومت کو بھی جو ہے نا ایک محفوظ راستہ چاہیے، اور یہ اس حکومت کا حق بھی ہے، اس موجودہ حکومت کا بھی، اس کو بھی تو آپ نے ایک محفوظ راستہ دینا ہے نا۔ یہ حکومت کے دوستوں کو بھی تو ایک محفوظ راستہ دینا ہے نا۔ بالکل ہی تو کوئی آپ ایسا بھی صورتحال تو نہیں ہے نا کہ بالکل ہی بولے گے ہم ہماری جتنی آپ چاہیں وہ بے عزتی کریں۔ کہیں اب یہ عمران خان کس حد تک محفوظ راستہ دیتے ہیں یا کس حد تک محفوظ راستے پہ بات بنتی ہے، یہ دیکھنا ہے۔ اس کے کیا جو چیزیں ٹرم و کنڈیشن جو ہیں وہ طے ہوں گی، اور کوئی اس کے علاوہ جو ہے نا وہ اب جو ہے نا ایشو بچا نہیں ہے۔ یہ ایک عجیب و غریب جو ہے نا اس وقت جو ہے نا سیاست کا ہے تحریک انصاف کی۔ ایک پولیٹیکل سائنس کے لیے ایک پورا ایک کیس اسٹڈی ہے تحریک انصاف۔ کون سا لیڈر کیا کہہ رہا ہے، کون سا لیڈر جو ہے وہ کس کے زیر سایہ ہے، کس کے دست شفقت میں ہے، کس ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے، اس سے عمران خان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے، یا ان کی مقبولیت کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے۔ اس وقت عمران خان کو تحریک انصاف کے کسی لیڈر کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ کیا بات کر رہا ہے کرنے دیں۔ یہی امین گنڈا پورے نا جو عامر صاحب مثال دے رہے ہیں کہ ان کو مولانا فضل الرحمان کے بارے میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ امین گنڈا پور نے اسمبلی کے اندر جا کے تقریر کی تھی، کسی پاکستان میں ایک بھی انسان ایسا ہے اس تقریر پہ اعتبار کیا ہوا ہے ان کی؟ پتہ نہیں، میں پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا، پہاڑ سے اتر گیا، اترنے کے بعد 12 ضلع چلتا رہا، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا۔ اس ملک میں ایک ایسا انسان ہوگا؟ لیکن وہ آج بھی اپنی بات پہ قائم ہے، رہنے دیں، کرتے رہے، کوئی فرق نہیں پڑ رہا، کوئی فرق پڑا؟ اتنی بڑی انہوں نے بیان دیا اسمبلی کی، کوئی کسی ایک انسان نے بھی اس بات پہ جو ہے نا اعتبار نہیں کیا۔ کون کس کے زیر سایہ چلا گیا، کون کس کے جھنڈے پر ہے، کچھ بھی عمران خان کے ساتھ جو ہے نا ووٹر ہے، عمران خان اپنے ووٹرز کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ جہاں ان کو بات کرنی ہے، جہاں نشانے پہ ہٹ کرنا ہے وہاں پہ وہ ہٹ کر رہے ہیں۔ نفسیاتی دباؤ کا وہ شکار نہیں ہوئے، اعصاب ان کے مضبوط رہے، یہ ان کی جو ہے نا وہ کامیابی کا جو ہے نا وہ سبب بنا ہے۔ کیا ٹرم و کنڈیشن طے ہوں گی آنے والے دنوں میں جو ہے وہ پتہ چل جائے گا۔ حکومت کو بھی عمران خان کو چاہیے کہیں نہ کہیں وہ اپنے رویے میں لچک دکھائیں، سامنے والوں کو آپ نے کوئی محفوظ راستہ دینا ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ساری شرائط جو ہے وہ آپ ہی کی جو ہے وہ مان لی جائیں۔ جتنی جلدی یہ چیزیں جو ہے وہ طے ہو جائیں اچھا ہے، پاکستان جو ہے وہ بحران سے نکلے گا۔ لیکن ہم جو ہے وہ قریب ہیں بحران سے، موجودہ بحران ہے، کوئی پاکستان خدا نخواستہ ایسا نہیں کہ وہ بہت اس کی سمت درست ہونے جا رہی ہے یا کچھ اور چیزیں بہتر ہونے جا رہی ہیں۔ اسی طرح کے مسائل آنے والے دنوں میں ہم اور آپ ہی بات کر رہے ہوں گے، مسائل کی نوعیت تبدیل ہو جائے گی، لیکن جو موجودہ مسائل اور جو بحران اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں وہ نہیں رہے گا، اس کی نوعیت اور حیت جو ہے نا وہ تبدیل ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے ساری باتیں جو ہیں ہم کسی اور کے لیے کر رہے ہوں اور ہماری رائے اور عامر صاحب کی رائے بالکل ایک ہی ہو جائے، کیونکہ ہم تو کل بھی حق کے ساتھ کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہوئے، عامر صاحب تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جاتے۔ جی نوید صاحب۔ اچھا دعا دیکھیں، میرے خیال میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑا ایک پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ کیا، اور جس طرح کی تجویز انہوں نے دی ہے، بارہا اسی پروگرام میں بارہا میں نے یہ کہا کہ آپ نے اگر جو اعتماد سازی کرنی ہے تو سب سے پہلا اس کا سٹیپ یہی ہے کہ جو پولیٹیکل پریزنرز ہیں آپ ان کو رہا کریں۔ اچھا یہاں پہ یہ تجویز مولانا صاحب کی طرف سے آئی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تجویز جو ہے یہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی طرف سے آنی چاہیے تھی، کیونکہ دونوں جماعتیں ماضی میں اس طرح کے سیاسی کیسز جو ہے بڑی تعداد میں جو ہے وہ بھگت چکی ہیں۔ اور یہ کہنا کہ جی یہ رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے یہ کہنا کہ جی ہم دیکھیں گے ان میں سے کون سے سیاسی قیدی ہیں، دیکھیں
مشرف نے 2007 میں این آر او دیا تھا. اس این آر او کے تحت ہزاروں لوگوں کو، ان میں سیاستدان، ان میں بیوروکریٹ شامل ہیں، ان میں پیپلز پارٹی کے لوگ شامل ہیں، ان میں نون لیگ کے لوگ شامل ہیں، ان کے کیسز معاف کرائے گئے. اور صرف کرپشن کے نہیں، کریمنل کیسز جن میں ایم کیو ایم بھی شامل ہے، کہ کریمنل کیسز بھی جو ہے وہ معاف کرائے گئے. اچھا، پھر اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گئی، اس کے بعد جو ہے وہ پی ایم ایل این کو ایک ان اناؤنسڈ قسم کا این آر او دیا گیا کہ لندن سے جو ہے وہ حضرات کو واپس پاکستان لایا گیا. اور پھر یہی پارٹیاں جو اس وقت پارلیمان میں بیٹھی ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو این آر او دیا، جبکہ نیب کے قانون میں ترمیم کر کے اور وہ کیسز جو ہے ایک سرٹن لمٹ رکھ دی کہ جی اس سے نیچے کے کیسز جو ہیں وہ نیب کے دائرہ کار میں نہیں آتے. تو آپ تو اپنے آپ کو بھی این آر او دے چکے ہیں، آپ این آر او سے مستفید بھی ہو چکے ہیں. تو یہاں پہ جو کیسز پی ٹی آئی کے خلاف ہیں وہ تو سب کے سامنے ہیں نا. دیکھیں، پاکستان کی تاریخ میں میرے خیال میں پہلی دفعہ ہوا ہوگا کہ عدت میں نکاح کا کیس جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف بنا دیا گیا. اور جو تحفہ بیچ کے اس کی رسید نہ جمع کرانے کا کیس، یہ کیسے کیسز ہیں؟ دیکھیں نا، وہی کیسز ہوئے الیکشن سے پہلے. آپ نے تھوک کے حساب سے سزائیں دے دیں، عمران خان صاحب کی کنوکشن کر دی 3 کیسوں میں. اور جو ہے، اور پھر جب وہ کیسز آئے اور ان کو جو ہے وہ اب عدالت نے جو ہے وہ انصاف کی کسوٹی پہ پرکھا، تو ہم نے دیکھا ان کیسز کا کیا ہوا. اور درجنوں کے حساب سے آپ عمران خان صاحب کے خلاف ہی دیکھ لیں کہ صرف اسلام آباد میں درجنوں کے حساب سے، تھوک کے حساب سے کیسز چل رہے ہیں. تو یہ بات تو طے ہے کہ جو بھی کیسز ہیں ان میں کوئی جان نہیں ہے، وہ پولیٹیکل کیسز ہیں. یہ ماننا چاہیے، اور ان سیاستدانوں کو ماننا چاہیے، پیپلز پارٹی کو ماننا چاہیے، نون لیگ کو ماننا چاہیے کہ آپ بھی ڈھسے ہوئے ہیں، آپ بھی اسی طرح کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے ڈھسے ہوئے ہیں. تو آپ کو اس بات کا زیادہ جو ہے وہ ادراک ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ کہ آپ سیاستدانوں کو لڑایا گیا ہے، ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کے پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز آپ نے بنائے، آپ سے بنوائے گئے، اور اس کا فائدہ کس کو ہوا وہ سب کے سامنے ہے. اور پھر یہ کہنا کہ جی جو ہے عمران خان صاحب کی جو ان کے جو لیڈران ہیں وہ زبان کس طرح کی استعمال کر رہے تھے مولانا فضل الرحمان کے خلاف، تو میرے خیال میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ایک دوسرے کے خلاف کوئی بہت شائستہ زبان وہ بھی نہیں یوز کرتے رہے تھے. پالیٹکس میں یہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف اسی طرح کے الزامات اور اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اور ساری دنیا میں پالیٹکس ایسے ہی ہوتی ہے. ایک چیز ہے کہ اگر آپ نے پولیٹیکل میچورٹی دکھائیں، اور اگر آپ کو ملک کا خیال ہے، اس ملک کے 24 کروڑ عوام کا خیال ہے، اس ملک کی معیشت اور اس کی بقا کا خیال ہے، تو میرے خیال میں یہ تلخی کم کرنے کے لیے مولانا صاحب کی تجویز مان لیں. ٹھیک ہے جی. ایک بات کی صرف نوید صاحب کی، وہ اگر آپ کی اجازت ہو تو نوید صاحب جو کہہ رہے ہیں نا، پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ 1400 سالہ تاریخ میں پہلا موقع ہے کوئی ایسا طرح کا کیس بنایا گیا. صحیح. جی الیاس صاحب، آپ کو لگتا ہے سیاسی قیدیوں کی رہائی میں حکومت کو انیشیٹو لینا چاہیے اور سیاسی استحکام آ سکتا ہے؟ دیکھیں جی، اب تمام پولیٹیکل پارٹیز اس بات سے متفق ہیں کہ جی جو آپس میں سیاسی قیدیوں کی جو ہے ان کو رہا کرنا چاہیے. اور اس سارا مسئلہ ہے بالکل. اب دیکھ لیں، اب گورنمنٹ اس فہرست کو، جو گورنمنٹ نے بھی کہا کہ فہرست دیں، اب اس میں سے دیکھتے ہیں کہ کس کس کو سیاسی قیدی تسلیم کرتی ہے، کس کو نہیں کرتی، کیونکہ اس میں 9 مئی کا بھی واقعہ ہے جو سارا. اب اگر اس میں سیاسی فہرست جو دی جاتی ہے اس میں بانی پی ٹی آئی کا نام بھی آ جائے تو اس کو بھی وہ تسلیم کریں گے اور ان کو رہا کرنے کی بات کریں گے. یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی کہ گورنمنٹ کس حد تک جاتی ہے، گورنمنٹ اس کو کس طرح پرکھتی ہے، کیا تمام معاملات وغیرہ دیکھتی ہے، اس میں جو مسنگ پرسن ہوتے ہیں ان چیزوں کو دیکھتی ہے گورنمنٹ کے. ان کے پاس یہ سارا ایک پروسیس ہوگا، اس کے آئیڈینٹیفائی کریں گے، ان کے پر کیسز دیکھیں گے. کیسز دیکھنے کے بعد ہی دیکھیں گے کہ اس پر پولیٹیکل کیس بنا ہے کہ کون سا بنا ہے جو کیسز، اس میں پھر یہ سارا یہ دیکھیں گے. اب پی ٹی آئی اور ان کو گورنمنٹ کو بھی آپس میں دیکھنا چاہیے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے، بلکہ بیان بازی ایک دوسرے کے خلاف کریں گے، کیونکہ یہی اس وقت یہ وقت ہے کہ مذاکرات پر جب یہ اکٹھے ہوئے ہیں، اسی موقع پر ہی یہ سارے آپس میں بیٹھ کے متفق فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آئندہ جو ہیں کہ ایسے سیاسی کیسز نہ بنائے جائیں جس پر یہ جو اب اعتراضات کریں. اس ٹائم تو کہہ رہے ہیں جی کیسز ٹھیک ہیں، یہ
اب اعتراضات کریں کہ جی بڑے